اور امام علی مقام کا وہ خطبہ میں ایک، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو میں 2 فقرے اس کے ضرور آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ آپ امیجن کریں کہ دونوں طرف آرمیز ہیں، اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کا لال، حیدر کرار کا شیر، وہ دوسری فوج اشقیہ کے سامنے ہے، اور امام علی مقام حجت تمام کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو کے علم میں رہے کہ میں کون ہوں، اور کل قیامت میں وہ یہ نہ کہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ ہمارے سو کالڈ ہماری گورنمنٹ نے ہمیں کہا تھا غداروں کے ساتھ مقابلہ کرو، ہم غداروں کا مقابلہ کر رہے تھے اسلامی شریعت کے قانون کے تحت۔ تو امام علی مقام نے بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ حجت کو تمام فرمایا۔ سب سے پہلے آپ نے توحید خدا بیان کی ہے، اور راوی کہتے ہیں کہ ایسی توحید اس کائنات کے کانوں نے نہ پہلے سنی نہ پہلے اس کے بعد بیان ہوئی۔ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پیش کیا، ایسا درود پہلے نہیں پڑھا گیا، ایسی نعت مصطفیٰ پہلے نہیں پڑھی گئی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا لوگوں تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں، تم کس کے سامنے آ گئے ہو، میں حسین سرکار دو عالم کا نواسا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کائنات میں اس وقت کیا کسی بھی نبی کا کوئی فرزند موجود ہے، جبکہ میں تو تمہارے نبی کا نواسا ہوں جس نبی کو تم فالو کرتے ہو۔ اس کائنات میں اس وقت 61 ہجری میں کسی نبی کی کوئی بایولوجیکل نسبت باقی نہیں ہے، اور جو اونلی نسبت بایولوجیکل باقی ہے وہ میں ہوں، اور میں کس نبی کا فرزند ہوں؟ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو۔ امیجن کریں اس فقرے کی گریوٹی کو۔ اور کیا میں خاتون جنت کا بیٹا نہیں ہوں سلام اللہ علیہ؟ کیا میں سرکار دو عالم کے وزیر اور ان کے بھائی علی المرتضیٰ کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا سید الشہداء حضرت حمزہ میرے والد کے چچا نہیں تھے؟ کیا جعفر طیار میرے چچا نہیں تھے؟ کیا میرے اور میرے بھائی حسن کے بارے میں سرکار دو عالم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ یہ دونوں بچے جوانان جنت کے سردار ہیں؟ اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ نعوذ باللہ حسین ابن علی جھوٹا ہے، استغفر اللہ، تو یاد رکھو حسین نے اپنی ساری زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، اپنے کردار کو پیش کر دیا۔ اور جب کردار کو پیش کر رہے ہیں اور لوگ ابھی بھی اگر ان کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی پرابلم ہے، تو آپ نے اصحاب رسول کی نسبت کو پریزنٹ کر دیا۔ آپ نے کہا اگر تمہیں میرے پہ اعتراض ہے تو جاؤ انس بن مالک حیات ہے ان سے پوچھ لو کہ میرے بارے میں سرکار دو عالم نے کیا فرمایا تھا۔ سہل بن سعد سعدی سے پوچھ لو، جناب زید بن ارقم سے پوچھ لو، جابر بن عبداللہ انصاری سے پوچھ لو۔ صحابہ کے نام لینے شروع کیے، اور جب ان کے اوپر ابھی بھی اثر نہیں ہو رہا تو پھر فرمانے لگے، اب قانون شریعت کو پیش کر دیا، کیا میں نے تم میں سے کسی کا قتل کیا ہے جو میرے قتل کے درپے ہو؟ یا میں نے تم میں سے کسی کا مال ہتھے آیا ہے جو تم مجھے سزا دینا چاہتے ہو؟ اگر دنیاوی طور پر تم ان روحانی نسبتوں کے قائل نہیں ہو، اور کتنے بدبخت ہوں گے وہ لوگ، وہ اس کائنات کے بدبخت ترین لوگ تھے جو ان نسبتوں کو جانتے ہوئے امام علی مقام کے خلاف کھڑے تھے۔ بے شک۔ لیکن اگر یہ نسبتوں کو تم نہیں مانتے تو قانون فقہ کو تو مانتے ہو، قانون قصاص کو، قانون شریعت کو۔ Have I killed any one of you جو تم میرے اور میرے بچوں کے در پہ ہو اس وقت؟ اور جب اس پر بھی اثر نہیں ہوا تو آپ نے وہ فائنل اپنا آرگومنٹ وہ بھی پریزنٹ کیا ہے، I did not come on my own, you had invited۔ وہ لوگ جنہوں نے انوائٹ کیا تھا وہ اس وقت یزیدی ہو چکے تھے، اور آپ نے ان کے نام لیے اور وہ لیٹرز دکھائے۔ اور جب یہ خطبہ آپ کا جاری تھا تو یزیدی آرمی نے کہا کہ اس خطاب کو روکو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری فوج میں انقلاب بپا ہو جائے اور امام علی مقام امام حسین کی طرف یہ لوگ چلے جائیں۔ اور پھر وہ تاریک منظر اس کائنات نے دیکھا کہ ابن سعد ملعون جو کمانڈر ہے یزید کی آرمی کا، وہ پہلا تیر چلاتا ہے اور کہتا ہے لوگوں گواہ رہنا، آج کی اس جنگ کا آغاز میں کر رہا ہوں۔ بالکل ٹھیک۔ پروفیسر صاحب آپ نے بالکل جس طرح کی منظر کشی کی ہے وہ ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ ناصر صاحب، جنت کے سرداروں نے عظیم قربانی دی اور عشق کا امتحان تھا، پورا ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون۔ یہ ایک ایسا امتحان تھا کہ تاریخ نے اسے کبھی نہیں دیکھا
میں یہ بات اکثر دہراتا ہوں اور اس پر دیر دیر تک روتا ہوں کہ ایک قربانی ایک باپ نے اپنے بیٹے کی دی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سیدنا اسماعیل کی 10 ذوالحج کو، آج سے ٹھیک 1 مہینہ پہلے کا دن تھا. اللہ کو اتنی پسند آئی کہ ہر سال امت مصطفیٰ کو اس کی یاد منانے کا حکم دیا. وہ بیٹا قربان نہیں ہوا تھا، وہ بیٹا بچ گیا تھا. اس بیٹے کی جگہ جنت سے مینڈا اتارا گیا تھا اور آواز آئی تھی، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا. کوئی باپ اللہ کے امر پر اپنے بیٹے کی گردن پر چھری بھی رکھ دینا، صرف اللہ اس کی بھی اتنی قدر کرتا ہے، کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا. تصور کریں اس باپ کا، اس چچا کا، اس ماموں کا، اس سردار کا جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. حور کا بیٹا جب قربان ہوا نا، حور کا حضرت حور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بیٹا جب قربان ہوا تو وہ دوڑے اپنے بیٹے کی طرف. تو دیکھا تو امام حسین علیہ السلام پہلے پہنچ چکے تھے اس کی لاش کے پاس. اسے اٹھانے لگے تو حور نے ہاتھ جوڑ دیے، عرض کی حضور آپ نہیں اٹھائیں گے، یہ میں اور میرا بیٹا تھے جو آپ کو گھیر گھرا کے یہاں تک لے آئے. آپ مالک ہیں، ہم غلام ہیں، مالک غلاموں کی لاشیں نہیں اٹھاتے. امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ بولا، آپ نے فرمایا حور بوڑھا باپ جوان بیٹے کی لاش کا وزن نہیں اٹھا سکتا. اور جب شہزادہ سیدنا علی اکبر کی لاش اٹھائی میرے امام حسین علیہ السلام نے، یہ وہ رسول اللہ کا وعدہ پورا کیا تھا آپ نے. وہاں جو ہے نا آواز قد صدقت الرؤیا، ادھر اگر بعد میں کوئی وحی ہوتی رسول اللہ کے بعد یا آقا علیہ السلام سے پہلے زمانے میں یہ واقعہ ہو گیا ہوتا، میں یقین جانے کہتا ہوں اس پر کئی سوراز ہوتی ہیں قرآن کی، کئی پارے ہوتے. میرے امام نے کس طرح اٹھایا اپنے ساتھیوں کی لاشوں کو، ایک فرلانگ کے فاصلے پر لمبی قطار پڑی ہے آپ کے پیاروں کی لاشوں کی. اور ایسی قربانی تاریخ انسانیت نے نہیں دیکھی. اس سے زیادہ بھی لوگ ایک حملے میں مر گئے ہوں گے، اس سے زیادہ بھی، مگر اس طرح خوشی کے ساتھ ماتھا چوم کر اجازت دے کر اللہ کے پاس بھیجنا، اس طرح کہ جو جا رہا ہے واپسی پر اس کی لاش لا رہے ہیں، جو جا رہا ہے واپسی پر اس کی لاش لا رہے ہیں. اور پھر وقت آتا ہے کہ آپ کا سگا بیٹا سیدنا علی اکبر سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور یہ بیٹا رسول اللہ کی شبیہ ہے، شبیہ مصطفیٰ. اہل بیت اطہار کو رسول اللہ کی جب بھی یاد ستاتی تھی، شہزادہ علی اکبر کو دیکھ کے اپنی وہ یاد کو سکون دے لیتے تھے. فرمایا بیٹا میں رسول اللہ کی تصویر گھر سے کیسے جانے دوں؟ انہوں نے کہا بابا لیکن میرے ہوتے آپ چلے جائیں یہ مجھے گوارا نہیں ہے. میرے امام نے انہیں اجازت دے کر بھیجا. وہ خوب لڑے ان اشقیاء سے، کئی لوگوں کو واصل جہنم کیا، واپس آ گئے. کہا بابا اگر تھوڑا سا پانی مل جائے تو میں لڑ سکتا ہوں. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بیٹا ہمیں جب پیاس لگی تھی سفر میں رسول اللہ نے اپنی زبان چوسوا دی تھی، آؤ وہ زبان چوس لو جسے رسول اللہ چوستے تھے اور کوئی تسلی کر لو. والد گرامی کی زبان کو چوسا، پھر گئے میدان میں. اور جب آواز آئی یا ابتا، اللہ، اس دھول کی طرف امام حسین کے لیے دیکھنا مشکل تھا. اس دھول میں آپ کا پیارا شہزادہ علی اکبر شہید ہو چکا تھا. آپ نے جا کے ان کی لاش مبارک کو اٹھا کے لایا. یہ جو آپ پوچھتے ہیں نا قربانی کسے کہتے ہیں، کوئی تصور کرے. واپس لائے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے. اور جب آپ ان کے پاس پہنچے، ابھی سیدنا علی اکبر ابھی ان کی سانسیں باقی تھیں، تو ان سے فرمایا رسول اللہ کے پاس رسول اللہ کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا اور بتانا آپ کا حسین آ رہا ہے. اور میں یقین سے کہتا ہوں یہ جو بھی شاہ جی نے حدیث پاک بیان کی، شہدائے کربلا کو رسول اللہ ملے ہوں گے. آقا علیہ السلام نے سب کو پچھلی رات اپنی زیارت کرائی ہوگی، ورنہ یقین جانے اتنی بڑی قربانی کسی انسان کے بس میں نہیں ہے. امام حسین کو اسی کے لیے تیار کیا تھا اہل بیت اطہار نے. مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ نے کتنی فکر تھی اہل بیت اطہار کو امام حسین کے اس مارکے کی. امیر المومنین علیہ السلام صفین سے واپس آ رہے ہیں، خود اتنے امپورٹنٹ
یعنی مارکے پر ہیں، انسان تصور نہیں کر سکتا۔ پہلی بار تاریخ میں یہ ہوا، کلمہ پڑھنے والے باغی ہو گئے، مقابلے میں آگے خلیفہ راشد کے، اور وہ خلیفہ راشد اتنی پریشانی میں ہے، مگر جب نینوا کے مقام پر پہنچتا ہے اپنی ساری پریشانیاں بھول کر حسین کی پریشانی یاد آ جاتی ہے، آواز دیتے ہیں یا ابا عبداللہ اصبر، یا ابا عبداللہ اصبر۔ حافظ ابن کثیر نے اس کو نوٹ کیا کہ اے ابو عبداللہ حسین صبر کرنا، اے ابو عبداللہ حسین صبر کرنا۔ اور ایک موقع پر جب آپ کی لشکر نے اجازت چاہی پانی پینے کی، اپنے جانوروں کو پانی پلانے کی، آپ نے اجازت دے دی۔ جب سارے ادھر بیٹھے پانی پی رہے تھے، وضو کر رہے تھے، پانی سے اپنے آپ کو صاف کر رہے تھے، کسی نے دیکھا امیر المومنین ایک طرف بیٹھے زاروں کے تار رو رہے۔ جا کے پوچھا حضور کیا ہوا؟ فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے ایک بات، یہ فرات ہے نا جس سے تمہارے خچر اونٹ گھوڑے پانی پی رہے ہیں، رسول اللہ کا شہزادہ یہاں پیاسا شہید کر دیا جائے گا، حضور کی آل کا ایک گروہ یہاں پر پیاسا شہید ہوگا۔